الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خبردار، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کا سربراہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، ادارے کا سربراہ ادارے کا ذمہ دار ہوتا ہے، کسی فیکٹری کا، کسی بڑی دکان کا جو سربراہ ہے، مالک ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن جہاں اس سے اس کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ماتحتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ کیا دیتے ہیں؟ یہ بات اپنے دل کی تختیوں پہ لکھیے۔ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی ان کو جائیداد دے دی، بہت ان کے لیے پیسہ جمع کیا۔ سب سے بڑی دولت ماں باپ کی اولاد کے لیے اچھی تربیت، انہیں اچھا انسان بنانا ہے، اور اولاد کی طرف سے ماں باپ کے لیے بہترین تحفہ اور ہدیہ دعا کا ہے۔ جب دنیا سے چلے جائیں تو وہ اولاد اس بات کا احساس کرے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا ہے۔ آج کل کا جو زمانہ گزر رہا ہے، یہ اتنی فرصت کا زمانہ ہے کہ بسا اوقات جو جتنے زیادہ تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، جتنے زیادہ امیر کہلاتے ہیں، آپ چلے جائیے ذرا، ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ بوڑھے ماں باپ اگر بیمار ہو جائیں تو ایک رات ان کے ساتھ اسپتال میں گزار دیں۔ ہے یہ نہیں؟ اور تو اور اگر باپ کا انتقال ہو گیا، ابھی ہمارے ہاں بھی، ہمارے ملک میں بھی سویٹ ہومز کے نام سے ایسے ادارے بن چکے ہیں۔ کسی زمانے میں اولڈ ہاؤس نام تھا ان کا، بزرگ حضرات وہاں ڈال دیے جاتے تھے، اب ذرا نام تبدیل ہو گیا سویٹ ہومز۔ میٹھے گھر، اچھے گھر، جہاں اولاد نہ ہو، اولاد کی اولاد نہ ہو، وہاں مٹھاس کیا ہوگی؟ سمجھ آئی نہیں آئی؟ دادا جی، ان کو تو سکون ملتا ہے پوتوں کو دیکھ کر، کبھی نواز سے آ رہے ہیں، کبھی ایک بیٹی آ رہی ہے، اس کے بچے آ رہے ہیں، طبیعت خوش ہو رہی ہے، کبھی یہ ان کے ہاں جا رہے ہیں۔ اکیلے بوڑھے اور بڑھیا کو جا کے وہاں رکھ دیا، کیوں؟ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم انہیں نہیں سنبھال سکتے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ادارہ فون کرتا ہے کہ آپ اپنے ابا کی، اپنی اماں کی ڈیڈ باڈی وصول کر لیجئے، آخری رسومات، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم بل پے کر دیں گے، آپ آخری رسومات بھی کر دیجئے، تجہیز اور تکفین سب کچھ آپ کر دیں، جو بل بنا ہم دے دیں گے۔ یہ آج ہو رہا ہے، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس جمع کیا، سب کچھ جمع کیا، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھایا تھا، ماں باپ نے اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھایا کہ ہمارا بھی تمہارے اوپر کوئی حق ہے۔ انہیں اگر ان کی تربیت کرتے، انہیں سکھاتے، تو کبھی بھی ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تربیت، اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں، اور اولاد کی طرف سے ماں باپ کے لیے دعائیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں۔ اور اولاد کی جگہ پہ کوئی اور نہیں بن سکتا کہ جی آپ کر دیں دعا، فلاں آپ کر دیجئے، آپ کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، اس کی میں افادیت کا منکر نہیں ہوں، ضرور ہے فائدہ، لیکن جو درد ماں باپ کے لیے اولاد کے دل میں ہونا چاہیے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے
ذمہ دار اگر اپنی ذمہ داری صحیح ادا کرے گا تو دنیا میں بھی اس کا پھل ملے گا، اس کو آخرت میں تو ملنا ہی ہے، دنیا میں بھی ملے گا۔ اور اگر اس نے اپنی اولاد کی تربیت میں غفلت کی تو دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھائے گا، دنیا میں یہ خود دیکھے گا اور پچھتائے گا، کاش کہ میں ایسا نہ کرتا، میں یوں کر دیتا۔ قرآن مجید کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے سورہ مریم میں 16ویں پارے میں۔ کیا الفاظ ہیں؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تربیت دیکھ رہے ہیں آپ، ان کی دینی تربیت۔ کانا یأمر اہلہ، خود نہیں، صرف خود نہیں پڑھتے تھے۔ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں، اس بات سے مطمئن نہ ہو کہ گھر کے 10 افراد میں سے، بالغ اولاد میں سے اور بھائیوں میں سے اور گھر کے افراد میں سے 6-7 لوگ موجود ہیں، ان میں سے ایک سفید ریش بوڑھا آدمی وہ مسجد میں آ رہا ہے اور باقی گھر پہ موجود ہیں، یہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بے فکر ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ قرآن نے ہماری ذمہ داری نہیں لگائی؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم کرتے تھے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ یہی 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ ہے، پڑھیے۔ آپ کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ خود ڈٹ جائیے۔ ڈٹنے کا مطلب کیا؟ ایسا بھی نہیں چلے گا کہ آپ اپنی اولاد کو کہیں جا کے نماز پڑھو، دکاندار فیکٹری کا مالک کہے ماتحتوں کو جا کے نماز پڑھو اور خود نہیں پڑھتا۔ نہیں، یہ خود کرے گا، انہیں بھی کہے گا۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، سب سے پہلے ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، باقی معاملات سارے بعد میں۔ بڑے دیندار لوگ آج، بڑے سمجھدار لوگ، خود دین کو سمجھنے والے اور خود کہنے والے کہ جی ساری کامیابی ہماری دین کے اندر ہے، لیکن جب دیکھو تو کیوں اپنے بیٹے کو نماز کا نہیں کہہ رہے؟ کیسے کہتے ہو تم کھڑے ہو کہ ممبر کے پاس کہ بھئی ساری کامیابی دین میں ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں ہے، وہاں عملی طور پہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمیں نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ اولاد ہمیں گریبان سے نہیں پکڑے گی، یہ اللہ کے دربار میں نہیں کہے گی اللہ میرے جرم کے اندر یہ میرا باپ برابر کا شریک ہے، مجھے اس جگہ تک، اس نہج تک پہنچانے میں اس کا بھرپور ہاتھ ہے، اس کی کوتاہی اس کے اندر شامل ہے۔ تو مجھے فکر مند رہنا چاہیے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور آپ نے اپنے ایک ایک گھر والوں کو کہا، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یا فاطمہ، اے میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ، اعملی ما شئت، آج جو چاہتی ہے کر لے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی جب عدالت لگے گی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا اغنی عنک شیئا، میں تمہارے عمل کا جواب نہیں دے سکوں گا، تم نے اپنے عمل کا جواب خود دینا ہے، اور میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا دوں ایسا نہیں ہوگا۔ اپنی پھوپھی کو نام لے کے پکارا، یا صفیہ، اے میری پھوپھی صفیہ تو بھی سن لے، اے میرے چچا عباس آپ بھی سن لیں، اے میرے خاندان کے آل ہاشم، اے آل عبد المطلب، سب سن لو، جو میں لے کر آیا ہوں اس کو عمل میں لے آؤ۔ نہیں کرو گے اور اس بات پہ تمہ پہ بیٹھے رہو گے کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے، فرمایا کہ یہ دین جو لایا ہوں یہ تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے، لو اسے اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، 7 سال کی عمر ہے، کتنی؟ 7 سال کی عمر۔ وہاں پہ کیا آپ علیہ السلام پاس بٹھا کے کہتے ہیں، بیٹا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، نصیحت دیکھیے، اللہ کے حکم کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ جب مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جب مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگو، اور جان لو کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں فائدہ دینے پر
وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ساری دنیا تمہیں نقصان دینے پہ اکٹھی ہو جائے تو اس بات کا یقین کر لو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہوگا وہی جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں فیصلہ لکھ دیا ہے. یہ 7 سال کے بچے کی تربیت کی جا رہی ہے. آج تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, حضرت کی اولاد ایسی. آپ نے کبھی سوچا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت جب گشت کر رہے ہیں, ایک جگہ سے جو آواز ہم اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھتے رہے, ایک عورت اپنی بچی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملاؤ. وہ کیا کہتی ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے. لیکن اس وقت امیر المومنین اندھیرے میں کہاں ہے؟ فرمایا امیر المومنین نہیں ہے, اس کا اللہ تو ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا صلہ کیا ملا؟ جب اس بچی کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہے نا, رات کی تنہائی میں ایک وہ اور ایک اس کی ماں ہے, انہیں نہیں معلوم کہ دروازے کے باہر سے کون سن رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس کا نتیجہ نقد دنیا میں کیا ملا, اس کا صلہ کیا ملا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود چل کے اس گھر پہ گئے اور اس خاتون سے کہا آپ کے گھر میں بچی ہے؟ کہا ہے. آپ کی خواہش ہوگی اگر عمر ابن خطاب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگے آپ دے دیں گی؟ کہا عمر بن خطاب امیر المومنین اپنے بیٹے کے لیے اس یتیم بچی کا؟ فرمایا ہاں میں عمر ہوں اور میں اپنے بچے عاصم کے لیے آپ کی اس بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں. وہ کہتی ہے میں رشتہ دیتی ہوں. اس لڑکی کا رشتہ طے ہوا, اس سے جو بچی پیدا ہوئی, اس بچی سے جو آگے بیٹا پیدا ہوا, اس کو آج دنیا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے. خلفائے راشدین کے بعد دھرتی پر اگر عدل و انصاف اس امت نے دیکھا ہے تو وہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ. اگر اولاد کی صحیح نہج پہ تربیت کر دی جائے تو پھر ایک سہارا ہے. گرمی کا موسم ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں, بھوک لگی پیاس لگی, وہاں دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے, اونٹنیاں چرا رہا ہے. اسے کہا کہ ایک بکری دے دو. انہوں نے کہا میں ان کا مالک نہیں ہوں, میں غلام ہوں, میری ذمہ داری صرف ان کو سنبھالنے کی ہے, ان کا مالک اور ہے. کہ ایسا کرو بیچ دو. کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. مالک سے یہ کہہ دینا بھیڑیا آیا اور کھا گیا, اور صحراؤں میں ایسا ہوتا ہے, بھیڑیا آ کے ایک بکری کو کھا گیا, وہ کہاں تمہیں پوچھے گا؟ اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں ہے؟ آج تو میں کہہ دوں گا, مالک بھی خوش ہو جائے گا, مطمئن ہو جائے گا, لیکن عرش کا رب جو دیکھ رہا ہے اس کے سامنے اس کی عدالت میں کیا کہوں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا. شام تک انتظار کیا. جب مالک آیا اس سے کہا یہ آپ کا غلام ہے؟ جی. یہ بکریاں آپ کی ہیں, آپ اس غلام کو بیچنا چاہتے ہیں؟ جتنی قیمت بتائیں میں خریدنا چاہتا ہوں. قیمت بتائی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قیمت ادا کی, غلام خریدا. فرمایا بکریاں بیچنا چاہتے ہیں؟ بکریوں کی قیمت لگاؤ. قیمت بتائی, قیمت ادا کی, وہ بکریاں اٹھائیں, اس غلام کو دیں, اور غلام کو کہا اللہ کی رضا کی خاطر میں تجھے آزاد کرتا ہوں. دنیا میں صلہ ملا نہیں ملا؟ اچھی پاکیزہ زندگی, خود بھی اپنی اولاد کو بھی. اگر ایک بہت بڑا گھر ہے جو 10 کنال کے اوپر مشتمل ہے, اس کے کسی ایک کونے کے اندر ایک ماچس کی تیلی کے سرے کے برابر آگ لگی ہوئی ہے, آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ تو ایک کونے میں 10 کنال کے بڑے رقبے میں ایک ماچس کی تیلی کے سرے کے اوپر لگی ہوئی آگ یہ کیا کر سکتی ہے؟ آپ کبھی غفلت میں ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ہم تو اتنے محتاط ہیں آج ماشاء اللہ دنیا کے معاملے میں کہ یہ جو ہماری بجلی کا نظام ہے نا, ان کے اندر سے گزرا ہوا ہے, ان کے لیے بھی ہم نے بریکر لگائے ہوئے ہیں ایک ایک کے لیے, کہیں لوڈ پڑے ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے اور آگے ساری بجلی جل جائے اور کہیں شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے. اتنا ڈر ہے ہمیں, اس کے لیے ہم نے اس کو قابو رکھنے کے لیے بریکر لگائے ہوئے ہیں. کبھی اپنی زندگی کے لیے بھی ہم نے بریکر لگایا ہے؟ یہ گناہوں کا ایسا نہ ہو کوئی ایک گناہ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کی شکل میں ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کر دے.
کہیں ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی خاطر ہماری اولاد میں سے کوئی ایسا اس کے آگے کوئی بریکر لگایا ہوا نہیں لگایا ہوا، یا وہ آزاد ہے بغیر بریک کے اور بریکر کے جیسی زندگی چاہتا ہے گزارے؟ احفظ اللہ یحفظک، یاد رکھیے اور دل کی تختیوں پہ لکھیے۔ چھوٹا سا بچہ ہے حضرت عمر بن سلمہ، ان کے والد ابو سلمہ انتقال کر گئے، ان کی جو والدہ تھی ام سلمہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، امت کی ماں ہیں، زوجہ ہیں، لہٰذا یہ بچہ بھی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں۔ کھانا کھانے کے دوران پلیٹ میں ان کا ہاتھ گھوم رہا ہے، کانت یدہ تطیش فی الصحفہ، کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یا غلام سم اللہ، اپنے ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، سم اللہ، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو سامنے ہے اس سے کھاؤ۔ ایک چھوٹے سے بچے کو ہاتھ پکڑ کے تربیت کر دی، 3 باتیں سمجھا دی، کتنا وقت لگا؟ بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ چھوٹی سی حدیث میں 3 ارشادات فرمائے۔ ایک بچے کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو آج بتائیں۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سید ہے، ہاں سید ہو، اس کے عادات بھی سیدوں والی ہوں، بڑا ہے نا، امت کا ایک چنا ہوا شخص ہے، اس کے اخلاق بھی امت میں چنے ہوئے لوگوں کے ہونے چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ اس کی عادات سے لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں، اور دنیا میں جو خرابی ہے اس میں 1 نمبر پر وہ کہیں نہ ہو۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بدنام کر رہا ہے۔ چھوٹے سے ہیں، ماں کی گود کے پاس بیٹھے ہوئے، ماں آگ جلا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اٹھائیں، آگ لگائی، انہوں نے آگ پکڑی، بڑی لکڑیاں رکھی، بچہ رونے شروع ہو گیا، ماں نے پکڑا، سینے سے لگایا، بیٹا کیا ہوا؟ چنگاری لگی، آگ لگی، جل گئے؟ کہا نہیں۔ پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جب جہنم میں بندوں کو ڈالے گا تو مجھے ڈر لگا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہم بچوں کو آگ میں ڈالے گا، اور جب آگ خوب زیادہ بھڑکے گی پھر بڑوں کو ڈالے گا۔ بیٹا بچوں کو آگ میں نہیں ڈالا جاتا، اللہ تعالیٰ بچوں کو نہیں ڈالتے۔ نہیں اماں، میں نے ابھی دیکھا کہ آپ نے پہلے چھوٹی لکڑیاں جمع کی، ان کو آگ لگائی، جب چھوٹی لکڑیوں نے آگ پکڑی تب بڑی لکڑیاں آپ نے ڈالی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کل قیامت میں جہنم کے اندر پہلے چھوٹے بچوں کو ڈالا جائے گا، وہ آگ پکڑ لیں پھر بڑوں کو ڈالا جائے گا۔ اب شعور کی عمر نہیں ہے، لیکن بچہ آخر اس نے دودھ کس ماں کا پیا ہوا ہے، آخر وہ کس آغوش میں پلا ہے، کتنے پیارے اور پاکیزہ خاندان میں وہ پیدا ہوا ہے، اس کی تربیت کیسی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف آج دنیا کی چیز کو دیکھ کر، ماں کے اس عمل کو دیکھ کر وہ جہنم کی آگ سے ڈر گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے ماتحتوں کے اعتبار سے بھی ان کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ اس حق میں ہمیں کوتاہی سے محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 6 کھول کے پڑھنا۔ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔